أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. یہ کتاب معارف السنہ ہے. یہ کتاب ہمارے ہے تو صوم کے متعلق روزے متعلق جتنی حدیثیں ایک جگہ جمع کر دیا ہے. میں نے کہا بار بار سنانے سے کیا ہے کہ سنانے سے بات ہے. کتاب الصوم. رمضان المبارک کے فضائل و برکات بس سناتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. میں سوچا کہ سنا دوں. اللہ تعالیٰ ایک جان سننے سے پورا مضمون رمضان کے مطلب سامنے آ جائے گا. حدیث سے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت ابواب الرحمہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ جگہ کچھ مضامین آ جائے انشاءاللہ زیادہ مفید ہوگا. پہلی حدیث یہ جنت کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے. اہمیت معلوم ہی نہیں. اس کا اشتہار ہو کہ جنت کے دروازے سے کھلے ہوئے ہم لوگوں کے داخلے کے لیے. اب ہماری دو مسلطیں کم وقتی ہے کہ میں داخل ہوں. اللہ نے تو بول دیا. ٹھیک میں دیکھتا رہتا ہوں. مجھے بہت اثر ہوا. اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت کھول دیا جاتے ہیں. پہلے کیا ابواب جنت کھول دیا جاتے ہیں. اس روایت میں ابواب رحمت.
اللہ ہم سب کو استحضار اس کا عطا فرمائے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. رحمت کا بہت آپ اللہ کے رحمت سے آپ لوگوں پر نرم ہو گئے ہیں. ایسی سخت بات یہ نہیں کہ گزرتا آپ بھی سختی پیا کرتے، لیکن ہماری رحمت آپ پر ہے، اس وجہ سے آپ نرم ہیں. صحابہ سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ نفس کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں. یہ ہماری رحمت کا رویہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس اول سلامتی ہے جان رمضان کا اول اثر رحمت بڑی مناسب ہے. اس کا استحضار ہونا چاہیے، پھر سننا سنانا نہیں ہوتا. سوچو، تصور کرو، مراقبہ کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں معاصی سے دور رہنا چاہیے، غفلت سے بھی دور رہنا چاہیے، لازمی باتوں سے بھی دور رہنا چاہیے. نمیمہ اور غیبت بہت بڑی چیز ہے، لازمی باتوں سے. ایک آدمی بیان کیا ہے میں نے، حضرت بلاتے تھے اور فرماتے تھے ہر کام سب کو دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کہاں سوئے ہو تو نہ جگانا، مگر اخباری اور سیاسی بات کرنا ہے تو روکنا. اس سے چل سو جاؤ، لو باتیں نہ کرو. میں خود مبلغ ہو اس کا تبلیغ نہیں کیا، بندے کو انی ولو آیا ایک آیت کی تبلیغ بندے کو کرنا ہے. حضرت یہاں لازمی باتوں سے احترام بہت ضروری ہے. نبی کا واقعہ ہے تعلیم کے زمانے کا. ہم لوگ پڑھ رہے تھے شاہجہاں کے بارے میں، ہم لوگ مولانا کو پڑھ رہے تھے. سب بتاتے ہیں بہت ضروری چیزیں ہیں اسلام و تربیت کا. سید عبداللہ کے گھر تھے تو معاملہ وہی تھا، لیکن حضرت 11ویں رات میں تشریف اوپر سے لائے. ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اچھا تم لوگوں کو بات چیت کرنے کا مانا، اب یہ کرنا ہے کہ اپنے حالات کے اطلاع ہر جمعرات کو دیا کرو. وہ جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی چھٹی ہے جو تھا بات چیت لایا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ بات نہیں تھی. سب بڑے علماء تھے، یہ حضرت کے لاپرواہ ہوا یہ کیا باتیں کرتے ہیں، لایا نہیں باتیں روک دیا. اور فرمایا کہ ہر ہفتے اپنے حالات کی اطلاع کیا کرو. یہ تو موتی کی سکے اپنی ظاہری بیماری کو ڈاکٹر سے کہنا آسان ہے. لے جائیے کسی مریض کو ڈاکٹر سے پاس اپنی بیماری نہیں بتا سکتا، تو بیماری جو باطنی ہے وہ کہنا آسان ہے. جب ظاہری بیماری کی نہیں ہو سکتی اس کے علاج وہ اسی دن سے حکم دیا کہ ہر جمعرات کو اپنے حالات کی اطلاع کیا کرو. اب یہ ہم لوگوں کے لیے مصیبت اللہ کی حالات. کوئی کہے گا کہ ہمارے اندر تکبر ہے، کوئی کہے گا کہ ہم ریاست پڑھنے پڑھتے ہیں. بعض رات بھر عبادت کیا اور صبح لڑ گئے، کہیں یہ عبادت ہوئی؟ عبادت سے تواضع ان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نہیں لڑنا مومن سے ایک دوسرے سے لڑنا. یہ حضرت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. ہر وقت نکاح کہتے ظالم ہو، بس سیاسی بات سے کو بہت چڑ تھی. لاطانی سو جاؤ لیکن لازمی باتیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. حدیث صحیح حدیث، یہ بنیاد ہے شریعت کے ایک جز ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کرو.
نہ مرد اس سے بنتے ہیں عورتیں، نہ ذاکر شاکر، لایا بیٹھے ہوئے لایا ہر وقت کا حساب، ہر لمحے کا حساب لینا ہے۔ کہیں بڑا بھی ہوتا ہے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں گزارے دیتا ہے گھومنے کے لیے، کتنا دیتا ہے 300 500 کی ایسا ہی دیتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ جا کر کے اس کی دکان پر بیٹھ نہیں سکتے، لایا کی بات ہوتی ہے حد نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اصول 5 وقت کی نماز گھیر دیا پورے ذکر اللہ میں، ذکر اللہ میں گھیر دیا ہے۔ فجر کا وقت غفلت کا ہوتا ہی ہے فجر کے، اور میں کہا قرار زیادہ ہونا چاہیے تاکہ نیند اچھی طرح ٹوٹ جائے، نیند کا اثر نہ۔ فجر کی نماز میں سنت پہلے ہے تاکہ نیند کا خمار سنت میں ختم ہو جائے، فرض کو اشارہ پہ پڑھو۔ خمار نیند کا جو ہے سنت سے ختم ہو جائے، اور عشاء میں کیا ہے جو سنت بعد میں پڑھو، وطر پہلے پڑھو 2 رکعت بعد میں، تاکہ نیند کا تھوڑا کرنا ہو تو وطر اسے مقبول ہے، 2 رکعت سنت ہو جائے، وہاں تاخیر ہے 2 رکعت سنت، یہاں تقدیم ہے 2 رکعت۔ ہمارے جوان ان کے لیے اشراق معافی نہیں، اشراق کیونکہ یہ عید کا دن ہے، اس کو عید کے دن کے لیے خالی رکھو۔ عشاء کر بیٹھو گے ان دن ضرور بیٹھ رہے ہیں، ضرور اس میں نہ کرو، ضرور عید کی نماز یہ ہے، عید کی عشاء کی نماز پڑھو تاکہ تہوار کا حق ادا ہو عید کا۔ اور اس کے بعد کہا کہ پڑھ لیا کرو تاکہ مزید غفلت نہ ہونے پائے، غفلت سے بچے۔ اس وقت عید کا ہے پھر وہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں بڑے رموز ہیں، اسرار ہیں، سمجھ لیجیے۔ ابھی مولانا نے نے دیکھا کسی نے امام محمد سے کہا رحمہ اللہ سے کہ آپ نے ہر چیز پر کتابیں لکھی ہیں، آپ کو تصوف کو میں نے لکھا، تو کیا کہا مولانا نے، میں نے فقہ کی کتابیں لکھی ہے، تصوف کتاب الگیو یہ دیکھیے، کتاب الگیو ہمارے تصوف کا جز کیا ہے، خرید و فروخت کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے تصوف سے فکر سے جوڑ گا نہیں۔ امام محمد بڑے جانتے تھے، بہت زیادہ جانتے تھے، بہت زیادہ۔ کسی نے کہا حضرت آپ اطلاع جانتے ہیں، صحت کا خراب خیال رکھیے۔ کہا میں محمد اگر سو جائے تو لوگوں کا پتہ ہو جائے گا، دنیا سو رہی ہے محمد جاگ رہا ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو کیا ہوگا؟ جب اس محمد اصغر کے یہاں تھا فقیر ہمارے محمد اکبر، محمد اکبر کا کیا حال ہوا؟ ایک عیسائی نے دیکھا امام محمد صاحب کے ساتھ سر کہا ہادہ کتاب محمد اصغر فقیر کتاب محمد اکبر۔ جب چھوٹے محمد کی ایسی کتاب ہے تو بڑے محمد کی کیسی کتاب ہوگا، مسلمان ہو گیا۔ یہ علوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علوم سے بالکل واقعیت ہو، جو جزا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا حضور سے کل رب جتنے علم، علم کی کوئی حل نہیں ہے، عمل کی حل ہے، علم کی کوئی حل نہیں ہے۔ چلتے چلاتے امام محمد صاحب کو بات کیا مطلب جان کر نہیں ہماری یوسف کی، اور ایک مسئلے کے اندر بیٹھے کہا وہ مسئلہ حل ہوا، ادا نہیں لگی، ان کی اہمیت نہیں ہے، فقہ دین
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علوم سے آگاہی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایمان کی بات ہے. کیسے دروازے کیسے رحمت بس ایمان. نبی نے فرمایا آمن تو بتا میں ایمان آیا بس جس میں وہ نہیں کر سکتے نہ دروازہ پھٹا کیا ہوا ہے آمان تو بتا وہاں کے دروازے کو جب جاؤ گے تب تک پتہ چلے گا. یہاں سے کچھ نہیں پتہ چلے گا. اور شیاطین جگہ دے آتے ہیں اور ایک روایت میں بجائے ابواب جنت کے ابواب رحمت رحمت کے ابواب کو دیا جاتے ہیں. اثر وہ کہا اولا رحمت کا اثرات تھے رحمت من اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب لوگوں کو شاد فرماتا ہے. بہت اچھی تشریف فرما رہے ہیں. استاد اساتذہ دیکھیے اور کسی کتاب نہیں ہے کتاب ہے. استاد الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اللہ نے حجت اللہ بالغہ میں اس حدیث کی شرح کرنے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول و منافی ہو جاتے ہیں ہم وہ دنوں کو روزہ رکھتے ہیں. دنوں کو روزہ رکھتے ہیں ذکر و تلاوت ہی کرتے ہیں تو منفی یہ بات اور راتوں کو بڑا حصہ تراویح تہجد اور دعا استغفار میں بسر کرتے ہیں اور انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام و مومنین کے قلوب بھی رمضان المبارک کے عبادات اندوکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت سے گناہوں سے بہت سے لوگ گناہوں سے کنارے رکھتے رہتے ہیں. تو اسلام و ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقویٰ کی اس عمومی رجحان اور نیکی و عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع میں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مغفرت کی جانب مائل اور شر و خباثت سے متنفر ہو جاتی ہے. عام انتظار ہوتی ہے. اور پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دورے کی بنسبت بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. ایک فرد کا 70 نفل کا فرق ہے موجود. تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دروازے کھلتے کیسے اعمال کی وجہ سے ہمارے سارے جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں دروازہ کھول دیتے ہیں. ہمارے تعلیم کو آ جاؤ ہمارے مقام میں اللہ ہم سب کو اسے داخل کر دے جاتا ہے. اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتے ہیں اور شیاطین کو گمراہ کرنے سے عاجز بے بس ہو جاتے ہیں. اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں یعنی جنت اور رحمت کے دروازے کھل جانے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقیت بے بس کر دیے جانے کا تعلق صرف اہل ایمان سے صرف اہل ایمان سے ہے. ان کے لیے یہ سب ہے جو رمضان مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف آئے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات اور طاعت کو اپنا شغل بنائے رکھتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نمونہ پیش کر دیتے ہیں. ہم لوگ دیش سے آگے یہ ماحول آپ حضرات کی وجہ سے کام حضرت محمد کے زمانے میں محاذہ فیضآباد پھر اس کے بعد یہ فضا جو ہے ایسے آدمی کسی پر زمانے میں اپنے لے کر چل جاتے باقی رہے وہ کفار اور خدا ناشناس اور خدا فراموش
اور غفلت شیعان لوگ جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکاری نہیں رکھتے اور ان کے آنے کو کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کسی کی بشارتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی معلوم کر دیا ہے اور 12 مہینے شیطان کی پیروی پر مطمئن ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ان کے لیے معلوم بھی ثواب کیا ہے۔ اس طرح اس مہینے میں بھی کوشش ہونی چاہیے۔ 11 مہینے کا حکم نہیں، اب تو کچھ کر ہمارے حضرت بہت کرتے تھے کہ رمضان شریف میں جیسا کرو گے پورا سال وہی گزرے گا۔ یہ بہت بڑا فائدہ بدل گیا۔ رمضان شریف کو طاعات میں گزارو، یہ رہنے کا طاعات میں گزارو، تو اس کے بعد 11 مہینہ کی طاعات میں گزرے گا، اس کا اثر پورے سال رہے گا۔ فرض آنے کی اب خاص سے آخری راتوں میں تو بڑی تنقید۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان سكت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سعادت ایمان آنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایمان ان کو سمجھ آئے نہ سب پہلی چیزیں ہیں۔ غیر ابرے والے کی غرض غیر ابرے والے کی غرض ان زمینہ آسمان کی غرض۔ غیر کے لیے ہوا ہماری الگ ہی ہے، غیر ابرے والے کی غرض ان زمینہ، اس زمین کے آسمانی کچھ اور ہے، یہ دینی زمین ہے، یہ زمین کا آسمان کچھ اور ہے۔ اشیاء کہیے ایک سے غیر ابرے والے کی غرض، غیر ابرے والے کی غرض ان زمین آسمان کی غرض۔ اس زمین کے لیے آسمانی کچھ الگ ہے، یعنی جو دین کا زمین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کا منادی پکارتا ہے اے خیر اور نیکی کی تعریف، قادو کہو خیر و نیکی کے تعریف قدم بڑھا کے آؤ، اور اے بدی اور بدی داری کے شاعر رک جاؤ، نیکی کی تعریف آؤ آگے جانا۔ برے اس کا اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے رات میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کا اہل بنائے کہ ہم اس بشارت میں شریک ہو جائیں۔ ابی ہریرہ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی راہ آسانی میں اللہ کے سب بندوں میں سے فائد ہے۔ اللہ ہم سب کو مل کر کے جو امت کی خیر کھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح ہوگا۔ لکھتے ہیں ارجا آیت سب سے بڑا امید والی آیت کیا ہے؟ یا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ارجا امید والی آیت، یا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بھائی امید والی آیتیں نہیں، لیکن حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں
اہل بیت جیسے زیادہ ساری فرماتے ہیں یہ عوام کے ہیں. ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے ارجا ہے برسوں کی مٹی کے رنگ کو مطلبہ ہے. جب تک جہنم میں کوئی آدمی رہے گا امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے. برسوں کی مٹی کہنا ہوتا ہے خاجہ معصوم لکھتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ بہت بناتے ہیں. کہتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک سب سے ارجا ہے امید والی آدمی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو ظاہری کا ارجا ہے. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ورثوں کی یوتی کا رکھ رکھا ہے. ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. سناتے ہم نے کوئی امید کیا ہے تھوڑا سا ایمان ہوگا تبھی نکال دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کی فکر ہے. مسجد نبی سے گزر کہا آپ اپنی امت سے آپ اپنی امت کی فکر کیجیے ہم فراہم کریں گے. بہت گزر اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی ہے رمضان میں تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرے. رمضان کے ہر رات میں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے تھے. اور جب روزانہ جبریل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفرسانی خیر کی بخشی میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی دعوت دے دی جاتی اور پیدا ہو جاتا ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ نفع میں اور جاتی ہو جاتی تھی. ایک تشریح گویا رمضان مبارک کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے لیے بہار اور نشان اور نشر خیر کی صفت میں ترقی کر جاتے ہیں. نشاط ہو جاتا تھا کریمانہ صفات پڑھ جاتی تھی. گویا کہ حضور کے نشان کا مہینہ رمضان ہو جاتا تھا. نشان خوش ہم لوگ خوش رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے ہم تو بہت خوش ہیں بھائی. بازار ہم روزہ نہیں کر سکتے. ارے رکھا کھاتے ابھی تیسرا روزہ ہے کوئی فرق جسے آپ کوئی فرق گردی شکر کی بیماری ہے کیا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں. ورنہ اصل بات بات ہے لوگ ہے بہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہار اور نشان اور نشر خیر کی صورت میں ترقی کا مہینہ ہے. اور اس میں اس چیز کو بھی دخل ہے ان مہینے کے حالات میں اللہ کے خاص پیغمبر جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے. اس وجہ سے اور زیادہ خیر و برکت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ ابن آدم کا ہر عمل تو اس کے لیے ہوتا ہے بجوز روزے کے کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے. کتنی بڑی بات. روزے کو اپنی طرف سے کر دیا اللہ حدیث ہے کہ کئی حدیث ہے. ہم نے کہا روز ایک ایک بیان کرنے کیا روز ایک ہی جگہ سنا لیکن نہیں سناتے بہت ہے ایک ہی میں سنا ہوتے ہیں. اس بجوز روزے کے کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں بذات خود ہی اس کی جزا یا میں خود ہی اس کی جزا ہو جاتا ہوں. جزا خود بڑی بات.
ایک بادشاہ تھے، ان کی ایک روٹی تھی، اس کو بہت مانتے تھے وہ، رسوں اور لوڑیوں پانیوں کو رس ہوتا تھا اور اندر شکار بھی کرتی تھی، شیخ کا بھی ہوتا ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، عمرہ کا بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ دوسرے کا تھا امتحان دیتا، بادشاہ نے کہا یہ کمرے میں جتنی چیزیں ہیں جس کا جو چاہے، جس کا جو چاہے، اب کسی کی نگاہ پڑی ہوگی ٹیپ ریکارڈ پر، کسی کی نگاہ پڑی ہوگی گھڑی پر، کسی کی نگاہ پڑی ہوگی تھرمل پر، سب ایک جگہ بھاگے۔ اور روٹی کا وہ پیچھے کھڑی تھی، امتحان یہی تھا۔ اس روٹی نے کہا کہ سب کو ایک ایک چیز لے کے جا رہے ہیں، تم کیوں لے لیتی؟ دیکھو سب چیزیں کیا حضور آپ کے کہنے کے مطابق جو اسے ہے جو حاضر دے گا وہ اس کا ہے، میں نے آپ پر حاضر دیا، آپ میرے ہیں، بس یہ لے جائیں۔ جس عمل سے اللہ مل جائے اس عمل کی کوئی حد ہے، وہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، بہت بزرگانی کیا کر کے آتے ہیں۔ وہ لوگی پیچھے کھڑی تھی، ہاتھ رکھ دیا، کہا بھائی اتنی چیزیں لے لو، کہا حضور اسی کمرے میں تو آپ ہی ہیں، میں نے آپ پر رکھ دیا۔ تو سب لوگی کی بات آتی تھی، سب سردر ہو گئی، بڑے سبھی ڈر گئی کہ یہ مخلص ہے، یہ سب سے زیادہ مخلص ہے، یہ واقعی اس کو حق ہے کہ اس کو مانے کو ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف میرے لیے ہوتا، اور میں بتاتے خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بھی فرمایا کہ روزہ مسلمان کے لیے ڈھال ہے، اس کے ذریعے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو خواہش شرابی اور بےہودہ کوئی نہ کرے۔ روزہ جب اللہ کا ہے تو اللہ کے احسان ہے، پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرو روزہ رکھتے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں بچا۔ اللہ ہم سب لوگ کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے سامنے حالات بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ روزہ کھاتے ہیں لوگ دے کر تاکہ ان لوگوں کو پھر پیدا ہو، ہمارا کیا ہے تم اپنی پیر بناؤ۔ جب کسی کا روزہ ہو تو خواہش کرامی اور بےہودہ کوئی نہیں کرے، چوری چماری شراب نوشی خود انسان یہ نہ کرے۔ روزہ ہے اللہ کے لیے بھوکا ہے، جب بھوکے رہو کون ملے گا؟ سب سے زیادہ خوشی کا موقع وقت افطار ہے، اور جس دن اللہ سے ملاقات ہوں گے سب سے زیادہ خوشی کا موقع افطار ہوتا ہے۔ افطار اس سے کہیں زیادہ خوشی کا صحیح اطاعت فرمانبرداری کا مظاہرہ افطار کا وقت ہوتا ہے۔ صحیح بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، منتظر ہے کہ اذان ہوگا ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری اتنی کھل کے سامنے آتی ہے، روزے کے وقت کھانا موجود، بھوک لگی، پیاس لگی، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ اللہ ہم پر مؤذن کہے تب ہم کھائیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب یہ قریبی کے رہتے تھے، لگاتار کرتے ہیں، معلوم رہا ہو ہر طرف سے اذان کی آواز آنے لگی تھی، تو لوگ کہتے حضرت کہا نہیں بڑا کولما تھا، مسجد کی آواز آئی تب انتظار کروں گا، مجبور ہو کبھی میں وہی نہیں کرتا ہر بات کی دلیل گھر کولما تھا کہ مسجد کی آواز آئی تب انتظار کروں، نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کیا۔ کبھی انہوں نے 4 سال یہی کہوں دے رہے اللہ کا شکر ہے، یہ بڑائی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی جب نہیں، جب مولانا کی مسجد کی آواز آئی تب لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، یہ ہوا نہیں کہا، مولانا سے ہر ایک دور پڑتی تھی،
دیکھا یہ وہ جگہ دور ہے، وہاں کے آواز سنتے رہتے تھے لوگ، جب مولانا مجید کے ہزارہ نہیں رہے آواز. اگر کوئی سرکاری لوگ یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دیں کہ میں روزے دار بس. بزرگ مت کہنا بھائی روزے دار کہنا، میں بزرگ ہو گیا مت کہنا، گڑبڑ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اندر سے کہہ دیتا ہوں میں یہی کہ سمجھ لو کہ ہم بزرگ ہو گئے، ہمارے پاس کوئی پوجے دے جائیں گے، تم روزے دار ہو، اس کا حق یہ ہے. روزے کا حق نہیں نہ کرے. حدیث شریف میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. حضرت کیا ہے بہت یا واسع الفاظ یہ لوگ پڑھنا چاہیے. دعاؤں کا بڑا اہتمام ہے گزار کا، الحمدللہ بہت اہتمام ہے، ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ کو کچھ تو ہونا چاہیے. بہت افطار میں دعا نہیں، دعا افطار کر، یہ ان کے ایمان کی بات ہے. بہت سی اچھی چیزیں ہیں گزار میں اللہ تعالیٰ عمل کبھی دعا کرنے دعا ہی کرتے ہیں. دعا بہت افطار کے بعد دعا کرنا مقبولیت کا ہوتا ہے. ذهب الذم وابتلت العروق وسقط الرشاء الحضارة. ذهب الذم وابتلت العروق، روح میں تر ہو گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کمال ہے کہ وابتلت العروق اب آیا نہیں تھا یہ لگاؤ رگوں میں کیا ہوگی تری پیدا ہو جائے گی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح کا کہنا میں سمجھتا انتہائی تمام کی بات حضور کی انتہائی کہ اس وقت روح کو غیر رکھتا ہے. روح کا درد نہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جو لگاؤ اوپر پانی سرحتے رہتا ہے. یہ حضور نے کیا فرمایا؟ ذهب الذم وابتلت العروق وثبت الرشاء الحضارة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وابتلت العروق فرمایا. یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ پانی پینے سے رگوں میں جاتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب جنت میں خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تب اپنے روزے کے بدولت خوش ہوگا. ایک خوشی ہے ہماری دنیا میں. تشریح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل تو خود اسی کو ہوتا ہے، لیکن عمل روزہ میرے لیے ہوتا ہے. اس سے بات ثابت ہوتی ہے پھر روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کو کرنا نہیں ہوتی. روزہ ہے پتہ نہیں روزہ ہے نہیں، چونکہ روزے میں ریا نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ناس کو زیادہ ہے. یہ بتانا میں اس سے بات آ رہی ہوتی ہے صرف روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کو کوئی دخل نہیں ہوتا. اور روزہ کا یہی پہلو اللہ تعالیٰ کو اس درجہ پسند ہے کہ روزہ کی جگہ اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے. بغیر ریا کہ اس کے اس نے روزہ رکھا، اس کی جگہ ہم تعالیٰ پتہ خود ہو جائے گی. اسے اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے خود دیں گے وہ کیسا کچھ انعام ہوگا. ایمان اللہ ایمان دے ہوگا. روزہ کو ڈھال کرنے کی وجہ یہ ہے اس کے لیے شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. مومن بندہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے روزہ اسی وقت ڈھال دے گا جب سے اسے تھوڑا کہا جائے، یعنی گناہوں کا احترام نہ کرے، ورنہ تم ڈھال کے خود توڑ دیا پاڑ دیا. اسی وجہ سے زیر درس میں
پوش کلامی اور جھگڑے سے بھی روکا گیا ہے. حدیث یہ بھی ہے لخلوق و خفیشائے روزہ میں کئی گھنٹے کھانے پینے سے روکے رہنے کی وجہ سے منہ میں ایک طرح کی جو مہک آتی ہے جیسے رات کو سونے کو اشیاء آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت کے ذرا وہ مہک بڑی قیمتی ہوگی اور مجھ کے خطبے سے بھی بڑھ گیا ہوگی جو بوند اللہ تعالیٰ اور مجھ کے خطبے سے بھی بڑھ گیا ہوگی. بہت ہمارے یہاں تو یہاں میں نہیں دیتا بہت نیند کرتا ہے وشواس کرتے ہیں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض ایسا کا اس میں وشواس وغیرہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بھوک محفوظ رہے. ہمارے یہاں یہ جواب دیا کہ بھوک کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دودھ سے پیدا ہوتی وہ تاکہ محفوظ رہے. اور اسی طریقے میں کہا ہے لکھا ہے کہ گھوڑے کی نیند کی بھی اہمیت ہوگی نہ جاتا. یہ نہیں پتا کہ نیند جیسا دنیا کا ہے وہ سب کیا ہوگا پہنچایا جائے گا. یہ طرح بھوک کا جواب ہے اسے نیند کا جواب ہے. نیند کرو گے نیند نہیں جائے گی مگر نیند کے جو بھی شکل ہو وہ اللہ میں پہنچے گی. یہ بھوک ضروری منہ میں رکھ کے سوال کیجیے یہ نہیں مطلب ہے. وہ وشواس کرنے کے بعد ہی جو ایک بھوک اٹھتی اس کا جواب ملے گا ہے سر نہیں کیسے ٹھیک ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں ملے گی. ایک تو روزہ کھولنے کے بعد خوشی ہوگی جو بالکل فکری ہے. دوسری خوشی قیامت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر روزہ کا انعام حاصل کرے گا تب اسے اندازہ ہوگا کہ روزہ کیسی عظیم عبادت تھی جس کے ایسے ایسے انعامات مل رہے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ایسے روزے رکھنے کی. ایمان بھی درست کریں اور عمل بھی درست کریں, اعتقاد بھی درست کریں. جتنا اعتقاد ہوگا جتنا وصول جتنا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ہم کو جزا فرمائیں گے. اس طرح پر اس روزے کو کارآمد بنانے کی ضرورت ہے. بہت سے ہتھیار ہیں کارآمد نہ ہونے کا. روزے کو کارآمد پوش کلامی سے بچو, غلط بیانی سے بچو. ان چیزوں سے جتنا فضول اور لایانی باتوں سے بچو گے مجھے یہ روزہ بابرکت ہوگا اور با اثر ہوگا اور بابرکت ہوگا. اللہ کر اللہ اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه نشره نوره بركته. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه نشره نوره بركته. یا اللہ اس رمضان کے قیود و برکات سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. صحیح عقیدہ دیجیے, صحیح جدوجہد, صحیح کوشش اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اپنے فضل و کرم سے ایک ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو, تلاوتوں کو, ذکروں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. ماشاء اللہ تبھی دعا سے بات ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے لے کر وہ دل سے اثر بات رہی تو آپ کو دل سے کرنا چاہیے ساری عمر کے لیے. سب لوگ الحمد للہ اللہ تعالیٰ اور ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت نہیں ہمارا. ہر چیز میں اعتدال. اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں دعاؤں کو قبول فرمائے. سب سے بڑی آپ حضرات یہاں نصیب لائے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کے راہ میں نکلنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی اللہ کے راہ میں نکلنا ہے. ایک قدم آپ نے رکھا اللہ کے راہ میں, ایک قدم رکھا آپ نے اسلام. وہاں مسجد اللہ کا ذکر کہاں جا رہے ہیں, کہاں ایک جگہ آپ لے آ رہے ہیں. میرے خاکانی کا ہے, ایک جگہ کا ہے.
اعتکاف کے لیے اس کے سفر نہیں کیا ہوا تھا. تمہارے گاؤں میں مسجد ہے کہ نہیں ہے تو وہ کر رہے تھا. ہاں اصلاح نفس اصلاح اخلاق کے لیے سفر کر سکتے ہو. اب جب بتائیے تبھی سے میں نے پھر اعتکاف نہ بڑھ کے خرچہ رکھ دیا. خرچہ میں نے بڑی اعتکاف کا ہے فائدے کا اعتکاف کا اعتکاف کے لیے کیا کرتے اور حکیم الامت کے ہوتے نہیں کیا اعتکاف خرچہ کے لیے اصلاح نفس کے لیے سفر کر سکتے ہو. بڑے سے بات ہر موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرا کے اللہ نے حضرت علی کے پاس کر دیا سفر ہی تو تھا. ہمارے یہاں سب لوگ کئی آدمی بیمار ہے دعا کیجیے اللہ سب کو صحت ہے. عبداللہ کی طبیعت خراب رہتی ہے بیوی کی اور ہمارے اور بھی بہت ہیں سب بیماری ہے. اللہ ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ اللہ آپ